ایسی حدیث جس میں رسول اکرم نے امام المتقین امیر المومنین علی کو ایک ایسا راز بتایا جو ہر مومن کے لیے خوشخبری ہے، ہر گناہ گار کے لیے امید کا پیغام ہے اور ہر نمازی کے لیے روح کی صفائی کا نسخہ ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے چہرے اور دل کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے یعنی نماز ادا کرتا ہے، تو جب وہ نماز ختم کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں مٹا دیے جاتے ہیں جیسے وہ ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وضو صرف پانی سے اعضاء دھونا ہے، مگر رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمل در حقیقت روحانی تطہیر ہے۔ جیسے ہی انسان ہاتھ دھوتا ہے، آنکھیں دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اللہ تعالی اس کے ان اعضاء سے ہونے والے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ پھر جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے چہرے کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے اور دل کو بھی خدا کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ حالت عبادت میں ایسا مقرب بن جاتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جیسے نیا بچہ دنیا میں گناہوں سے پاک آتا ہے، ویسے ہی نمازی بندہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ دل کا خدا کی طرف ہونا لازم ہے، ذہن حاضر، دل خاشع، نیت خالص ہو تو یہ نماز گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ دل کو اگر خدا کے حضور پیش نہ کیا جائے تو جسم کا جھکنا کافی نہیں۔ یہ حدیث صرف ظاہری پاکیزگی نہیں بلکہ ولایت علی کا راز بھی لیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ اس راز کو یا علی کہہ کر بیان کر رہے ہیں، گویا یہ باطنی طہارت اور نماز کی روحانیت کا دروازہ علی کی ولایت سے کھلتا ہے۔ وضو کو جلد بازی میں نہ کریں، ہر وضو دھوتے وقت تصور کریں کہ یہ گناہ جھڑ رہے ہیں۔ نماز کو عادت نہیں، محبت سے ادا کریں۔ نماز میں صرف جسم نہیں، دل بھی حاضر ہو۔ ہر نماز کو اس طرح ادا کریں جیسے یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہر رکعت میں اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا کی موجودگی کا احساس کریں۔ یہ سمجھیں کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ روح کی پرواز کا ذریعہ ہے۔ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو شامل کریں تاکہ آپ کا دل اور ذہن مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہر نماز کے بعد اللہ کی شکر گزاری کریں کیونکہ یہ آپ کو انعامات کے دروازے میں داخل کرتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز آپ کے دل کو سکون اور خوشی عطا کرتی ہے جیسے پانی کی بوندیں پیاسے کے لیے۔